بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شائستہ اسٹوڈیو 9۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قسمت کا لکھا۔ ناظرین، عورت اپنے گھر کے لیے کیا کچھ کرتی ہے، ہر دکھ اور اپنے اوپر ظلم کر کے اپنے گھر کی خوشی کو وہ قائم رکھنا چاہتی ہے، لیکن وہی گھر والے یا شوہر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ آج کی کہانی آپ کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آج کی کہانی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ آپ نے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور میرے چینل شائستہ اسٹوڈیو 9 کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے۔ ریحانہ خالہ میری والدہ کی دور کی رشتہ دار تھی۔ ان کی شادی اپنے ایک رشتہ دار سے ہو گئی تھی اور جن کا نام سلیم احمد تھا۔ اچھا کما لیتے تھے۔ ریحانہ خالہ کے والدین وراثت میں ایک مکان چھوڑ کر گئے تھے۔ ریحانہ آنٹی کو وہ مکان مل گیا۔ سلیم احمد کرائے کے گھر کو چھوڑ کر اس میں منتقل ہو گئے اور مکان پر قبضہ انہوں نے حاصل کر لیا اور وہ اس میں شفٹ ہو گئے۔ سلیم احمد کو ترقی حاصل کرنے کا شوق تھا۔ وہ ہر وقت اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے کہ میرے پاس کچھ سرمایہ ہوتا تو میں اپنے کاروبار کو بہت بڑھاتا اور ہم خوشحال ہو جاتے۔ ریحانہ خالہ ایک قناعت پسند اور صبر کی تلقین کرتی ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ جب شادی کے 6 برس گزر گئے تو سلیم احمد نے ریحانہ خالہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے تو نوازا نہیں، کیوں نہ ہم اس مکان کو بیچ دیں، کیونکہ ہمارے جانے کے بعد یہ مکان کسی اور کے قبضے میں چلا جائے گا اور آج ہی ہم اس مکان کو بیچ کر اس کے پیسے اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں اور ہم دولت کے مزے لوٹتے ہیں اور ہمارا کاروبار میں وسعت آ جائے گی تو ہم دوبارہ مکان بھی بنا لیں گے اور گاڑی بھی لے لیں گے، کاروبار سے ہی سب کچھ چلتا ہے۔ لیکن ریحانہ خالہ نے کہا کہ ذاتی مکان جو ہوتا ہے وہ ایک نعمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سکون ہوتا ہے اس مکان میں رہنے کے لیے۔ اگر ہمارے پاس گھر نہیں ہوگا تو ہم در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ ایک گھر بنانے میں انسان کی عمریں لگ جاتی ہیں، بہتر ہے کہ اولاد کی تمنا پوری کرتے ہیں جو انسان کی زندگی کی اصل خوشی ہوتی ہے۔ اولاد نہیں اگر ہو سکتی تو سلیم احمد مایوسی کیوں کرتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں وہ ریحانہ خالہ سمجھتی تھیں، خود کو بانجھ اور مجرم سمجھتی تھیں اور اپنے اس احساس سے نجات پانے کے لیے انہوں نے شوہر سے اصرار کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اب دوسری شادی کر لیں۔ دن رات وہ ان کے کان بھرتی رہتی۔ آخر کار اپنے جیون ساتھی کو دوسری شادی پر اس نے مجبور کر دیا اور شوہر کو خوش دیکھنے کی خاطر اپنے پیروں پر اس نے کلہاڑی مار لی۔ خود رشتہ داروں کے گھر سے ایک لڑکی ڈھونڈی اس نے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو دلہا بنا کر سیرا اس نے باندھا اور اپنے جو اس کے پاس زیور تھے وہ اور جو قیمتی جوڑے اس کے پاس تھے اس نے اپنی نئی نویلی جو دلہن تھی اس کی نظر کر دیے۔ اس طرح قربانی کی انوکھی مثال قائم کر کے اس نے شوق اپنے کی خاطر، اپنے گھر کی خوشی کی خاطر، اپنے شوہر کی خوشی کی خاطر کہ اس کی اولاد ہو، اس نے اس کی دوسری شادی کر دی۔ ریحانہ خالہ نے سوچا تھا کہ سوکن کو سکھ دوں گی اور بڑی بن کر رہوں گی اور حسن سلوک سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، مگر سوتن تو پھر سوتن ہوتی ہے۔ ریحانہ خالہ کے لاکھ حسن سلوک سے بھی وہ عورت کو، دوسری بیوی کو رام نہ کر سکی۔ ریحانہ خالہ کی گھر میں موجودگی اس کو کھٹکنے لگی۔ شوہر کی پہلی بیوی گھر سے چلی جائے، دوسری بیوی کی یہ خواہش تھی وہ بلا شرکت غیر اس کے گھر کی مالکن بن کے نہ رہے۔ شادی سے قبل سلیم کہا کرتے تھے کہ اے بیوی، تم میری دوسری شادی کرنے پر مجھے مجبور کر رہی ہو، لیکن اگر دوسری عورت سے بھی اولاد نہ ہوئی تو تب کیا کرو گی؟ تو ریحانہ خالہ نے سلیم انکل کو جواب دیا تھا کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں گے، ہماری اولاد کی خوشی جو ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔ ریحانہ خالہ نے آگے سے کہا کہ میں نے منت مانگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بیٹا دے گا تو میں اپنا یہ مکان آپ کے نام کر دوں گی اور آپ آگے اپنے بیٹے کے نام کر دیجیے گا، اس طرح سے بیٹا ہمارا اس مکان کا وارث ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ریحانہ خالہ کی سن لی۔ سوتن کی کوکھ سے سلیم انکل کا ایک وارث یعنی کہ بیٹا پیدا ہوا۔ سلیم انکل نے ریحانہ خالہ کو پھر اپنی وہ منت یاد کرائی کہ آپ نے منت مانی تھی کہ یہ مکان آپ میرے نام کر دیں گی۔
سلیم انکل کے دل میں عرصے سے یہی آرزو پل رہی تھی کہ کس طرح سے یہ مکان میرے نام ہو جائے اور میں اس کو بیچ کر جو روپے پیسے ہوں گے اس کو کاروبار میں لگاؤں اور امیر آدمی بن جاؤں اور میرا سارا کنبہ جو ہے وہ عیش کرے، میں کوٹھیاں اور بنگلے پھر بناتا پھروں اور مزے میں آ جاؤں میں۔ ایک انسان ایسے ہی خواب دیکھتا ہے۔ اس طرح سے ریحانہ خالہ نے اپنا وہ مکان سلیم انکل کے نام کر دیا، لیکن سلیم انکل نے ایک روز چپکے سے مکان بیچ دیا اور کرائے کے مکان میں آ گئے۔ ریحانہ خالہ کو اس بات کا برا تو لگا، لیکن وہ خاموش اس وجہ سے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا چراغ تو دیا نا، ایک بیٹا تو دیا ہے۔ آج میرے خاوند نے اگر مکان بیچ دیا ہے، کاروبار میں لگا دیا ہے، بقول اس کے کہ کاروبار وسیع ہو جائے گا تو پھر وہ دوبارہ گھر بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت دے گا اور دولت ہونے کا خواب اس کا پورا ہو جائے گا۔ بیٹا ہوا تو سوتن کے تو مزاج ہی آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اب تو گھر بھی ریحانہ خالہ کے ہاتھ سے جا چکا تھا، پھر بات کس بات کا وہ سوتن جو تھی وہ لحاظ رکھتی، وہ اولاد والی تھی، اس کا پلڑا بھاری تھا، اسے نکالنے کے وہ ہر وقت ریحانہ خالہ کو نکالنے کے درپے پہ لگی رہتی تھی۔ ریحانہ خالہ چپ چاپ گیلی لکڑی کی طرح سلگتی رہتی اور سوتن جو تھی اس کی زیادتی کو برداشت کرتی رہتی۔ ایک دفعہ ریحانہ خالہ بیمار پڑ گئیں۔ اب کبھی کبھی سلیم انکل کا ضمیر اسے ملامت کرتا تو وہ اس بیچاری ریحانہ خالہ کا حال پوچھ لیتے، ان سے بات کرتے تو سوتن اس وقت جل اٹھتی اور وہ لڑائی گھر میں کھڑی کر لیتی، برتن توڑتی، اٹھا کے برتنوں کو مارتی، ایک ہنگامہ گھر میں کھڑا ہو جاتا۔ مجبور ہو کر سلیم انکل کو دوسری بیوی کی بات ماننی پڑتی اور ریحانہ خالہ سے وہ ہمدردی سے پھر گریز کرنے لگے۔ ایک روز جب سلیم انکل گھر پر نہ تھے تو اس کی دوسری بیوی نے ریحانہ خالہ سے بہت جھگڑا کیا، برتن اٹھا کے ان کے اوپر پھینکنے شروع کر دیے۔ اس صورتحال سے گھبرا کر ریحانہ خالہ ہمارے گھر چلی آئیں، کیونکہ وہ میری امی کی رشتہ دار تھیں اور ان کے سوا ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جب سلیم انکل شام کو گھر آئے تو نئی نویلی دلہن نے خوب ریحانہ خالہ کے خلاف باتیں ان کے کیں، ان کے کان بھر دیے اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے رکھو یا اپنی پہلی بیوی کو رکھو، اگر آپ نے پہلی بیوی کو رکھنا ہے تو میں تو پھر میکے جا رہی ہوں۔ سلیم انکل کو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار تھا، لہٰذا وہ اس دھمکی سے چپ رہ گئے، سہ گئے اور ریحانہ خالہ کو تلاش کرنے کی انہوں نے زحمت تک نہیں کی کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اس مکان کو چھوڑ کر کہیں دور مکان جا کے لے لیا، اپنا خرید لیا یا کرائے پہ چلے گئے، لیکن ہمیں چند دنوں بعد پتہ چلا، 2 ماہ بعد جب ریحانہ خالہ نے اپنے گھر جانے کی امی سے خواہش کی اور بھائی ان کے ساتھ گئے، مگر پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ تو یہ مکان چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور جاتے ہوئے اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں بتا کے گئے کہ وہ اپنا نیا گھر کہاں انہوں نے لیا ہے۔ پھر ریحانہ خالہ اور میرا بھائی اور امی اپنا سا منہ بنا کر واپس گھر آ گئے اور اس وقت کو آنٹی کوسنے لگیں کہ جب انہوں نے گھر سے قدم نکالا تھا۔ اب شوہر کی اس طرح کے رویے کا دکھ ان کو کھانے لگا۔ ہمارے مکان میں ایک کوٹھری تھی جس میں ایک چارپائی جتنی جگہ تھی۔ خالہ نے کہا کہ مجھے یہ دے دیں، مجھے یہی قبول ہے، اور اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ محلے والے ان کے حالات کو جانتے تھے، سب کو علم تھا کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کی شادی کروائی ہے اور وہ اس کے ساتھ اس طرح سے بے وفائی کر کے چلا گیا ہے۔ محلے والے ان کی شرافت کو اور نیک نیتی کو جانتے تھے، اس لیے وہ محلے کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانے لگی، ان کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اس طرح سے اس کی زندگی کے دن گزرنے لگے۔ 14 برس گزر گئے، لیکن انہوں نے صبر شکر کے ساتھ گزارا کیا، کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ایک دن ہم لوگ اسلام آباد گئے ہوئے تھے اور اچانک وہاں بھائی کی نظر سلیم بھائی پر پڑی
اور انہوں نے بتایا کہ کاروبار خوب چل نکلا ہے، اب ہم اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے ہیں، یہاں ہم نے ایک بنگلہ بنا لیا ہے اور ہم کافی امیر ہو گئے ہیں، ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، میرے 4 بچے ہو گئے ہیں۔ بھائی نے ان سے ریحانہ خالہ کے بارے میں دریافت کیا کہ ریحانہ خالہ بھی آپ کے پاس رہتی ہیں، کہ ان کو پتہ تو چلے، پوچھے تو صحیح کہ وہ کہاں ہیں، کیا مجھ سے وہ پوچھتے ہیں کہ ہم ریحانہ خالہ کے رشتہ دار ہیں، کہ وہ جانتے کہ نہیں جانتے؟ آگے سے سلیم انکل بولے کہ وہ تو فوت ہو چکی ہیں۔ یہ جواب سن کر ابو اور بھائی کو تو جیسے سکتہ نہیں ہو گیا، وہ چپ کر گئے اور گھر واپس آ کر انہوں نے ریحانہ خالہ کو بتایا۔ وہ بھی غم زدہ ہو گئیں۔ وہ بولیں کہ اگر انہوں نے مجھے مرا ہوا سمجھ لیا ہے تو یہی صحیح، شاید ان کی خوشیوں میرے مر جانے میں ہی ہے۔ میرے والد اور والدہ صاحب نے بہت کہا کہ ہم آپ کو سلیم انکل کے گھر لے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کو نہیں رکھتے اپنے پاس، مگر ریحانہ خالہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ یہاں میں عزت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، وہاں میں جاؤں گی تو دوسری بیوی جو ہے وہ عجیب عجیب باتیں کرے گی اور مجھے میری غیرت یہ گوارا نہیں دیتی کہ میں ان کے ٹکڑوں پہ جا کے پلوں اور سسک سسک کر میں یوں زندگی گزاروں۔ میرے والد صاحب اور بھائی اسلام آباد سلیم انکل کو سمجھانے کے لیے گئے کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے اور وہ اس کو آ کر لے جائیں۔ تو سلیم انکل نے کہا کہ میری دوسری بیوی کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی، وہ پھر روٹھ کر چلی جائے گی، میرے 4 بچے ہیں، وہ در بدر ہو جائیں گے، میں پھر کہاں جاؤں گا؟ ریحانہ خالہ کی جدائی کا سمجھوتا اب میں نے کر لیا ہے، میری پرسکون زندگی میں آپ ریحانہ خالہ کو دوبارہ واپس لا کر طوفان نہ لائیں۔ ریحانہ خالہ سے ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ ذاتی طور پر اپنا خرچہ خود اٹھاتی تھی، قسمت کا لکھا سمجھ کر ہم نے ان کو رہنے دیا۔ وہ بچیوں کو سپارہ پڑھاتی، ان کو ٹیوشن، مختلف گھر کے لوگوں کو بچے اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتے، اس طرح سے محنت مشقت کر کے وہ اپنی روزی کماتی اور اپنا دن کا گزر بسر کرتی تھی۔ ایک دن کسی نے کہا کہ سلیم انکل وفات پا گئے ہیں۔ جب ہم نے بھی تحقیق کی، ریحانہ خالہ سے بھی میری والدہ نے ذکر کیا، وہ بہت غم زدہ ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے ذہن پر ایسا اثر پڑا کہ وہ بیٹھے بیٹھے الٹ پلٹ باتیں کرنے لگی، ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا۔ وہ کہنے لگیں کہ وہ اکیلے ہی چل بسے، مجھے ساتھ لے کے نہیں گئے، مجھے بھی ساتھ لے جاتے، میں کب کی اکیلی ہوں، مجھے ساتھ لے کے کیوں نہیں گئے؟ اس طرح کی باتیں کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، یہاں تک کہ وہ ایک روز اچانک وہ گھر سے نکل پڑیں اور اپنے لیے گلی کی نکڑ پر سبزی لینے گئیں، پھر وہ واپس نہیں لوٹیں۔ ہم نے بہت تلاش کیا، نہ ملیں۔ گمشدگی کے 3 ماہ بعد ایک دن ہمیں بازار میں سڑک کے اوپر کھڑی بھیک مانگتی ہوئی نظر آئیں۔ ان کی حالت دیکھ کر بہت صدمہ ہوا۔ ہم نے انہیں پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا، گھر لے کر آئیں۔ میری امی نے ان کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے۔ کچھ روز بعد اپنے وہ حواس میں آئیں تو بتانے لگی کہ مجھے کچھ لوگ پکڑ کر لے گئے تھے اور انہوں نے مجھے نیند کی دوائی دی اور اس طرح سے مجھے سڑک پر بے ہوش کر کے وہ پھینک جاتے تھے، نیم بے ہوشی کی حالت میں پھینک جاتے اور کہتے یہاں سے بھیک مانگو، اور شام کو جب وہ ساری بھیک کی رقم اکٹھی ہوتی تو وہ بٹور کر مجھ سے لے جاتے۔ اور اس طرح سے وہ ایک گروہ تھا جو لاچار اور مجبور لوگوں کو پکڑ کر یوں نشہ دیتا تھا اور اپنے چنگل میں پھنسا لیتا تھا اور ان سے یوں بھیک منگواتا تھا۔ اس طرح سے ہم ان کو گھر اپنے لے آئے، لیکن ان کو نشے کی پھر عادی ہو گئی تھیں کیونکہ وہ گروہ ان کو روز نشہ دیتا تھا۔ ہم ان کا بہت خیال رکھنے لگے، ان کی ذہنی حالت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی، وہ نشے کی عادی ہو چکی تھی، کبھی کبھی وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی اور اپنی یادداشت کو کھو چکی تھیں، وہ پہچانتی نہیں تھیں کہ ہم کون ہیں یا وہ کہاں رہتی ہے۔ ایک روز ذرا سی غفلت سے دروازہ کھلا رہ گیا تو وہ گھر سے باہر کہیں نکل گئیں اور غائب ہو گئیں۔ ہم نے بہت تلاش کیا، مزاروں پہ، مسجدوں میں، ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ، لیکن ہمیں وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ دن اور آج کا دن ہے اور ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کو، لیکن ریحانہ خالہ کا کہیں بھی سراغ نہیں ملا۔
اللہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ جہاں ہوں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کو زندہ رکھے، ان کی زندگی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم ہو۔ اگر وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ دیکھیں عورت اپنے گھر کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، اس نے اپنے شوہر کی خوشی کے لیے، اولاد کے لیے اس نے ایک دوسری بیوی لے کے آئی، لیکن اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، یوں وہ در بدر پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی، ہمیں آج تک نہیں ملی۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ریحانہ خالہ نے خود پر خود ظلم ڈھایا ہے یا اس کے شوہر نے اس پر ظلم کیا ہے، یا اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی لکھا تھا۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تینوں باتوں میں سے کون سی بات ہے؟ کیا اس کی قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا، یا اس کے شوہر نے اس پہ ظلم کیا، یا ریحانہ خالہ نے خود اپنے اوپر دوسری شادی کروا کے ظلم کیا؟ آپ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور میک شور کر لیں جاتے جاتے کہ آپ نے میرے چینل شائستہ اسٹوڈیو 9 کو سبسکرائب کر لیا ہے۔ اب ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، شاید آپ کا ایک شیئر میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور کسی کو سمجھ آ جائے کہ اس طرح کا غلط قدم میں نے اٹھانا نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔